بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کو اہل بیت نے جو نام دیا وہ نام ہے دور الفتن، یعنی فتنوں کا زمانہ۔ کہ مولا جب فتنوں کا زمانہ ہے تو ہم زندگی کیسے گزاریں؟ تو امام نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، جس سے نہ کوئی دودھ نکال سکتا ہے کیونکہ بچہ ہے، دودھ کی صلاحیت نہیں ہے، نہ کسی کو سواری دیتا ہے کیونکہ بچہ ہے، کوئی اس پہ سوار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا فتنوں میں ایسے بن جاؤ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے۔ بچہ گویا نادان ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، لیکن بچے بننے کا مظاہرہ کرنا، بچے بن نہ جانا۔ پتہ تجھے سب ہے، اس مجمع میں وہ کون سا فرد ہے جسے نہیں پتا قاتل زہرا کون ہے؟ پتہ ہے پر بچے بننا، کیا ضرورت ہے نام لے کر لعنت بھیجنا؟ لعنت کو اپنا راستہ پتہ ہے، کہاں جانا ہے۔ بچے بن جانا، تو بچے ہو نہیں لیکن بچے بن جانا۔ کیوں؟ کیونکہ فتنوں کا زمانہ، لفظ فتن ہے، فتنوں میں منافق بہت ہوتے ہیں، تیرا لباس پہن کے تیرے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ منافق کی پہلی نشانی ہے، وہ جب تیری بستی میں آئے گا، تیری مجلس میں آئے گا، تیری ہستی میں آئے گا، کہے گا تیرے فائدے کے لیے آیا ہوں، اور تیرے فائدے کے لیے 4 روڈ بنا بھی دے گا۔ بھائی کوئی ووٹ لینے آتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ کہتا میں ووٹ لے اسی لیے آؤں، روڈ بناؤں گا، گلیاں بناؤں گا، ہاسپٹل بناؤں گا، اسکول بناؤں گا۔ 4 روڈ بناتا بھی ہے لیکن زیادہ مال بناتا ہے، منہ پہ کبھی یہ نہیں بولے گا مال بناؤں گا۔ منافق کی نشانی ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ کہا کہ فتنوں کے زمانے میں منافق بہت ہوں گے جو تیرا بھیس، تیرا لباس پہن کے آ جائیں گے اور تجھے کہیں گے سیدہ کے قاتل نے سیدہ پہ بڑا ظلم کیا، آؤ چلو لعنت بھیجتے ہیں، چیخیں مار کے لعنت بھیجتے ہیں۔ اچھا لعنت بھیجو گے کیا ہوگا؟ نام لے کے برملا کیا ہوگا؟ کیا وہ شیعہ بن جائیں گے؟ لوجیکل سوچو، اگر کسی غیر کو، اس کے بڑے کو گالی دو، کیا وہ شیعہ بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ شیعہ کیسے بنے گا؟ جب سیدہ کی محبت اس کے دل میں اتارو گے۔ بھائی آپ سب مجلس میں آئے، میں نے آپ کو خط دیا تھا کہ آؤ، کسی نے بس بھیجی تھی آؤ، کسی نے پیسے دیے تھے آؤ، یہ قدم کس کی محبت میں خود چل گیا؟ ان قدموں کو کس نے مجبور کیا؟ رات کے اس پہر میں جب دنیا سو رہی ہے، علی کا چاہنے والا عشق علی اور زہرا میں جاگ رہا ہے، یہ کون ہے جو تیرے وجود کو جگا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو تیرے قدموں کو طاقت دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو سوتی ہوئی آنکھوں کو جگا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو تھکے ہوئے وجود کو توانائی دے رہا ہے؟ کوئی تو چیز ہے نا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ ذرا سوچو۔ یہی محبت اگر اس کے دل میں پیدا کرو گے وہ بھی فرش عزا پر آئے گا، لیکن سوال یہ اس محبت کو پیدا کرو۔ محبت چیز بڑی
ظالم. حسین سے محبت ہو تو پھر بھی یہ قدم چل کے آتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف آپ حسین کی محبت میں جاگتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو پوری پوری رات فلمیں بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی جاگتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ مولانا اتنا اچھا سیریل ہے، پورا ہفتہ انتظار رہتا اگلی قسط آئے گی کب. تو بھائی انتظار تو دونوں ہیں، ایک امام کا انتظار کر رہا ہے، ایک ڈرامے کا انتظار کر رہا ہے. چیزیں تو سیم سیم ہے. محبت ایک جذبے کا نام ہے. اس کے دل میں امیر شام کی محبت ہے، تیرے دل میں علی کی محبت ہے. اس کے دل میں ہندا کی محبت ہے، تیرے دل میں دختر رسول کی محبت ہے. قصور محبت کا نہیں ہے، محبت ایک جذبے کا نام ہے. یہ فلم سے ہوئی تو یہ قدم فلم کی طرف جائیں گے، یہ حسین سے ہوئی تو قدم مجلس کی طرف آئیں گے. قصور آنسوؤں کا نہیں ہے، آنسو ایک جذبے کا نام ہے. یہ کسی کی محبت میں بھی گر سکتا ہے، اسے بس جذبہ چاہیے. یہ ایک ایندھن ہے. جس طرح آگ ہے نا، آگ کا کیا قصور؟ آگ کا کام جلانا ہے، لکڑی کو بھی جلائے گی، انسان کو بھی جلائے گی، کپڑے کو بھی جلائے گی. آگ کو کیا پتا علم ہے یا کیا ہے؟ اب تم آگ کو بولو گے کہ تم نے علم کو کیوں جلایا تھا؟ کیا تم آگ کو بولو گے کہ تم نے سیدہ کے در کو کیوں جلایا تھا؟ قصور آگ کا نہیں ہے، آگ کو لانے والے کا ہے. ذرا غور کرو، قصور اس جوان کا نہیں ہے جو قاتل زہرا سے محبت کر رہا ہے. محبت جذبہ ہے. اس جذبے کو علی کے ساتھ رکھو یا قاتل علی کے ساتھ رکھو، یہ جذبہ ہے. سوال یہ ہے یہ محبت ڈال کون رہا ہے؟ اس محبت کو استعمال کر کون رہا ہے؟ تبھی فرمایا اے جوان اپنے جذبات کو ایسی جگہ پہ استعمال کرنا جس کے لیے یہ جذبہ بنا ہے. یہ محبت بنی ہی علی کے لیے ہے، غیر علی کے لیے نہیں بنی. یہ ماتھا بنا ہی اس کی دربار میں جھکنے کے لیے ہے، یہ ہاتھ بنے ہی اس کی دربار میں اٹھنے کے لیے ہے، یہ منبر بنا ہی علی کے لیے ہے. جب اس منبر پر کوئی غیر علی آ کر بیٹھتا ہے، چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ منبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. تو قصور جذبے کا نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ ایک اہل سنت کی سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھیے. یہاں آپ کا گھر ہے، 4 گھر اہل سنت کے ہیں، مختلف عقیدوں کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. ہم تو ان جیسے نہیں نا کہ جو پسند نہ ہے اس کا گلا کاٹ دو. یہ جہالت تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو قاتل کو بھی پانی پلاتا ہے. ہم ان میں سے نہیں جو گالیوں سے کسی کی نفرت ڈالنا چاہے. وہ اور تھے جو 70,000 ممبروں سے گالیاں دے رہے تھے. ہم ان میں سے ہیں جو محبت کا جام پلا کے دلوں کو نرم کر ڈالتے ہیں. آج کون سا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کون سا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے؟ آقا حسین نے حر بنایا. حر کیسے بنایا؟ دھتکار کر. ظالم تھا، مارنے آیا تھا، راستہ بند کرنے آیا تھا. اگر حر نہ ہوتا حسین کربلا میں نہ روکتے. اگر نہ حر نہ ہوتا کہ حسین کے جو لشکر کا پانی تھا وہ ختم نہ ہوتا. لیکن حسین نے حر کو بدلا اپنے اخلاق سے، محبت کے جام سے. تو یہ کیسا شیعہ ہے جو بد اخلاقیوں سے لوگوں کو حسین کے میدان میں لانا چاہتا ہے؟ جب سے تم نے بد اخلاقی شروع کی تیرا کردار بتا رہا ہے تو امیر شام کا ماننے والا ہے، علی کا ماننے والا نہیں ہے. کردار علی کیا ہے؟ محبت جذبہ ہے. محبت بری چیز نہیں ہے. نفرت جذبہ ہے، نفرت بھی بری چیز نہیں ہے. غصہ ایک جذبہ ہے، غصہ بھی بری چیز نہیں ہے. شہوت ایک جذبہ ہے، شہوت بھی بری چیز نہیں ہے. سوال یہ ہے تو اس کو استعمال کہاں پہ کر رہا ہے؟ بھئی ایک گلاس ہے، گلاس تو برا نہیں ہے، لیکن جب شراب ڈالو گے تو برا ہے.
انگور تو برا نہیں ہے، لیکن جب شراب بناؤ گے تو برا ہے۔ تو اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ جتنے لوگ آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ آپ کے ذہنوں میں حسین کی محبت ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے کہ سندھ کی دھرتی مولائی دھرتی، یہاں کا سنی بھی مولائی ہوتا ہے۔ یہاں کا سنی مولائی کیوں ہے؟ اس کی وجہ پنجاب کا سنی مولائی کیوں نہیں؟ سرحد کا سنی مولائی کیوں نہیں؟ سندھ کا سنی مولائی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کے اہل سنت نے بھی اپنے ذہنوں میں قلندر کی باتوں کو ڈالا ہے۔ مٹی میں کچھ نہیں ہے کہ آپ بولو کہ جنم جنم سندھ تو جو جان، مٹی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مٹی میں جو دفن ہے اس نے مٹی کو فضیلت عطا کی ہے۔ کربلا کی مٹی پہلے بھی مٹی تھی، لیکن جب حسین گئے تو خاک شفا بن گئی۔ جب اس مٹی میں لطیف جیسے لوگ دفن، جب اس مٹی میں قلندر جیسے لوگ دفن ہوتے ہیں تو انہوں نے مٹی میں اپنی خوشبو کو گھول دیا ہے۔ اب ظاہر اس مٹی میں رہنے والا، جنم لینے والا اولیاء کے قبور میں جاتا ہے، بچپن سے جاتا ہے، کبھی دعا، کبھی شفا، کبھی توسل، اور جیسے جاتا ہے تو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ جب پڑھتا ہے تو یہ ذہن میں جاتا ہے، جب ذہن میں جاتا ہے تو محبت آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے۔ پڑھتا ہے دریم کلندرم، اگر ہے دریم نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا، قلندر کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، ابو سفیان یم بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کہا نہیں، ہے دریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم۔ اگر میں غلام ہوں تو بس در علی کا غلام ہوں۔ تو اب یہ بچپن میں بچہ جائے گا، پڑھے گا کہ جس سے اور جس کو اللہ کی دربار میں واسطہ فیض بنانے آیا ہوں، وہ اپنے لیے واسطہ فیض علی کو بنا رہا ہے۔ اب جب بچہ پڑھے گا، یہ شعر کہاں گیا؟ اس کے ذہن میں گیا، اور جب ذہن میں گیا تو آٹومیٹیکلی محبت کس کی پیدا ہوئی؟ علی ابن ابی طالب کی محبت پیدا ہوئی۔ تو ہے تو سنی پر مولائی ہے۔ مولائی کس نے بنایا؟ مولائی قلندر اور لطیف نے بنایا ہے۔ تو محبت کا قصور نہیں ہے، یہ اگر کسی سے محبت کر رہا ہے، اس کی محبت غلط جگہ پہ بیٹھ گئی ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ گالی نہیں دینی، اس کو بلا کر بٹھا کر اس کے ذہن کی انفارمیشن کو بدلنا ہے۔ رات کے اس پہر میں اتنا مشکل ٹاپک لے لوں تو آپ لوگ سو جاؤ گے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، زیادہ آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتا، پھر کبھی زندگی رہی تو میں تفصیل پڑھوں گا۔ دیکھیے انسان ہے کیا؟ اللہ، کئی مجلسوں میں کہہ چکا، آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی فضیلت کس وجہ سے؟ اچھا ایک اور طرح سے سمجھاؤں، مختلف چہرے دیکھ رہا ہوں، ہاں، کسی نے لوئی پہنی ہوئی ہے، کسی نے سبز شال پہنی ہوئی ہے، کسی نے جاکٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی پینٹ شرٹ میں ہے، کوئی شلوار قمیص میں ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کی فرینچ کٹ ہے، کسی کی صرف ایک لائن ہے۔ مختلف لوگ ہیں، کوئی سیدھی سیدھی پینٹ پہنتا ہے، کوئی پھٹی پھٹی پہنتا ہے۔ اچھا آپ سب بھی دیکھ رہے ہو، کبھی سوچا ایسا؟ سارے تو علی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہولی الگ الگ کیوں ہیں؟ سلیقے الگ الگ کیوں ہیں؟ سارے چھٹے امام کے ماننے والے ہیں۔ اچھا کوئی نمازی بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا سست نمازی، کوئی چست نمازی، کوئی ایسا شیعہ جو کنگن بھی پہنتا ہوگا، کچھ ایسے جو بالیوں والے بھی ہوں گے، کچھ ایسے جو بڑے بالوں والے بھی ہوں گے،
سارا شیعہ ملے گا. میں رائٹ اینڈ رانگ کی بات نہیں کر رہا, بتا رہا ہوں آپ کے سلیقے. ہر انسان کی اپنی پسند ہے, کسی نے کوئی حلیہ, کسی نے کوئی حلیہ, کسی نے. میرا سوال یہ اتنے حلیے کیوں ہیں؟ سارے حلیے جیسے کیوں نہیں؟ کراچی جائیں, اپنے بوہروں کو دیکھا ہے؟ بوہرا میمن, سب کا حلیہ ایک, ٹوپی ایک, سفید کپڑے, ان کی خواتین کا برقع. تو سوال ہے نا, ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کے کپڑے وپڑے سب ایک جیسے, اور ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, ہر چیز الگ الگ ہے. اس کا مطلب اگر بوہرے ایک ہیں تو ان کی سوچ ایک ہے. وہ سوچ ہے جس نے اس کے ظاہر کو ایک کر دیا. اگر میں عقیدے میں تو سب علی والے ہیں, لیکن پہناوے میں ہم الگ الگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کی سوچیں الگ الگ ہیں. تو اس کا مطلب انسان وہی کرتا ہے جو اس کی سوچ میں ہوتا ہے. اگر تو علی سے محبت کر رہا ہے, کمال تیرا نہیں, تیری سوچ کا کمال ہے. اگر قاتل زہرا سے محبت کر رہا ہے, قصور اس کا نہیں ہے, قصور اس کی سوچ کا ہے. تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر میں اس کی سوچ کو بدلوں گا تو اس کے اندر بھی وہی کمال ہوگا جو میرے اندر ہے. مطلب اس کے ذہن میں اگر معاویہ ہے اور آپ کے ذہن میں علی ہے, تو کیا کرنا ہوگا؟ مجھے معاویہ نکالنا ہوگا, علی بٹھانا ہوگا. سمپل بتا رہا ہوں, بہت سمپل. اس کی سوچ سے وہ چیز نکالو, ایک اور چیز وہاں پہ ریپلیس کرو, وہ انسان ویسا بن جائے. اب جب انجن ہی 600 سی سی کی ہے, تم کام 2000 سی سی کا لینا چاہتے ہو, پہلے انجن بدلنا پڑے گا, پھر اسپیڈ لگانی پڑے گی. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے, علی نہیں بھاگے تھے, کیونکہ بھاگنا ان کی مجبوری تھی, انجن ایسا تھا. جو کرتے ہو آپ کا ذہن آپ کو بتاتا ہے. جیسا ذہن ویسا بندہ. کہ مولانا بہت سادہ ہے. کیا ہاتھ سادے ہیں؟ ناک سادی ہے, آنکھیں سادی ہیں؟ نہیں, سادہ ہے. مولا فرماتے ہیں علی کے دل پہ عقل والا آتا ہے, سادے نہیں آتے. سارا کمال اس کا ہے. یہ جو کھوپڑی خدا نے تمہیں دی ہے نا, اس کی قدر جانو, اس کی قیمت جانو. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں, مشکل بحث ہے یہ. دیکھیے, یہ کھوپڑی ہے. اب جو اس میں ڈالو گے ویسا تو بنو گے. ہاں, 4 سال انجینئرنگ پڑھو گے, کیا بنو گے؟ کیونکہ یہاں کیا ڈالا؟ انجینئرنگ کی کتاب میں ڈالا. ڈاکٹری پڑھو گے, یہاں ڈاکٹری ڈالو گے, کیا بن جاؤ گے؟ ڈاکٹر بن جاؤ گے. مجھے ممبر پہ کیوں بٹھایا ہے؟ بھائی میرے سینگ لگے ہوئے ہیں, ایسے کون سی چیزیں جو آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں, اس کے دماغ میں کچھ ایسا ہے جو یہ ہمیں بتا سکتا ہے. تو کسی کی عزت کرتے ہو اس کی بنیاد پہ, اس کے ذہن کی بنیاد پہ. تو مولا فرماتے ہیں اپنے ذہنوں میں کچرا نہ ڈالا کرو. تم انسان ہو اس کی وجہ سے. یہ میں نے کئی خمسے آپ کے پاس پڑھے ہیں. میں نے کہا انسان کی قیمت کس چیز کی وجہ سے؟ اللہ کے معیار اور ہے, دنیا والوں کے معیار اور ہے. دنیا والے انسانوں کو کیا دیتے ہیں؟ گولڈ میڈل, سلور میڈل, برونز میڈل. مثلاً اس نے اتنا وزن اٹھا دیا, اس کو گولڈ میڈل. اینڈ کی 220 کلو, اس نے 220 اٹھایا, گولڈ میڈل. اچھا بھائی آپ نے کتنا, میری طاقت اتنی تھی, میں نے 170 اٹھایا, کہ اس کو چاندی کا تمغہ. اچھا بھائی آپ, میں نے 30 کلو اٹھایا, چلو اس کو پیتل کا تمغہ دو. کچھ نہ کچھ تو اٹھایا. دنیا والے جو انسان کی کیٹیگری بناتے ہیں وہ جسم کو دیکھ کر. بہت خوبصورت ہوگا تو ڈرامے میں کام مل جائے گا. ہاں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈرامے میں کام مل جائے گا. اور ممبر پہ بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے نا, آواز اچھی ہو, شکل اچھی ہو. کوئی ہمارا معیار علی والا نہیں ہے. میں نے کہا کیسا مولانا تھا؟ مولانا بہت خوبصورت تھا. خوبصورت ہو تمہیں کیا ملے گا؟ آواز اچھی تمہیں کیا ملے گا؟
یہ جو سیلفی کا آج کل بڑا فیشن ہے، یہ تو آج کل کہتا ہوں مجلس الگ پڑھنے آؤں گا، سیلفی لیگ الگ آؤں گا۔ سوچ نہیں رہا کہ میں جو کر رہا ہوں واقعا جو خدا نے یہ کھوپڑی دی اس کو استعمال بھی کریے بھائی، استعمال کے لیے۔ ایک مہنگی گاڑی دیکھی، سیلفی نکالی گاڑی کے ساتھ، اچھا یہ گاڑی تمہیں کیا دے گی، تم سیلفی نکال رہے ہو، تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کوئی مشہور آدمی دے گا، بھائی اس مشہور آدمی کے ساتھ تم نے سیلفی نکالی، کیا ملے گا تمہیں؟ اس کی شہرت تیرے اندر آئے گی، اس کا علم تیرے اندر آئے گا، کیا تمہارے اندر آئے گا؟ یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم سوچ نہیں رہے، جسٹ کرے جا رہے ہیں، لیکن اس کھوپڑی کو استعمال نہیں کر رہے۔ معصوم نے فرمایا اس چیز کی تمہاری قدر و قیمت تمہارے جسموں کی وجہ سے نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا گاؤں میں 1 کلو گھی کھا جاتا ہے، کوئی بڑا طاقتور ہے، ہاں بھائی گاؤں کا پہلوان کون ہے، اس نے 10 لوگوں کو زمین پہ گرا دیا ہے، اور افغانستان کا تو میرے ایک مقابلہ وہ گدھے کو نیچے گرا رہا ہے۔ یہ انسان کی نوبت آ گئی، وہ اپنے پاور کو دکھانے کے لیے گدھوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹی وی پہ آپ یہ ٹی وی پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ٹائر اٹھا رہا ہے، دانتوں سے ٹرک کو کھینچ رہا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو احمق کہا، یہ گدھے سے بدتر ہے، عقل اور شعور ان کے وجود میں نہیں ہے۔ اے انسان، دنیا والے تجھے تمغے مثلا سونے کا تمغہ دیں گے، تم نے اتنا وزن اٹھا لیا، اگر عقل سے سوچو اگر زیادہ وزن اٹھانے پہ گولڈ میڈل ملنا چاہیے تو واللہ گدھے کو دینا چاہیے۔ گدھا جتنا وزن اٹھاتا ہے، کوئی پہناتا ہے اسے گولڈ میڈل؟ ہر گدھے کو ایک گولڈ میڈل ہونا چاہیے۔ ہاں، ہاتھی کو تو ہیرے کا ہار پہنانا چاہیے، اونٹ کو تو اور زیادہ۔ سب سے زیادہ محنتی بیچارے یہ گدھے ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ تمہاری اتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ بھینس دن رات کھاتی ہے پھر دودھ دیتی ہے، اگر کھانا کمال ہوتا ہے کہ شادیوں میں ایسے کھاتے ہیں جیسے بھینسیں کھا رہی ہیں۔ کیوں؟ میں نے 500 روپے بھرے ہیں، میں نے 1000 کے لیے خود کو تباہ کر رہا ہے، ایک لقمہ گیا نہیں، پیچھے سے دوسرا لقمہ آ رہا ہے۔ عقل نہیں ہے اس انسان میں کہ 1000 کی ویلیو زیادہ ہے یا علی کے فرمان کی ویلیو زیادہ ہے۔ کیوں اتنا انسان گر جاتا ہے؟ یہ کھوپڑی استعمال نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا اہل بیت کے جتنے دشمن تھے، یہ مت سمجھو عالم نہیں تھے، قاضی شرح عالم تھے، ابن سعد عالم تھے، شمر 1 سال مولا حسین کو شہید کرتا ہے، اگلے سال کعبے کے غلاف کے نیچے بیٹھ کے استغفار پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے۔ یہ مت سمجھو عالم نہیں تھے، کا علم تھا اور عقل نہیں تھی۔ مولا کیا مطلب؟ کیا علم عقل کو بڑھاتا نہیں؟ کا علم عقل کو بڑھاتا ہے۔ خطرناک ترین رسول خدا کی حدیث ہے، جس حدیث پہ پوری رات روئے تو انسان کے لیے کم ہے۔ فرمایا علم عقل کو بڑھاتا ہے، لیکن کون سا علم؟ اس کی مثال اس طرح دوں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے، ڈاکٹر نے کہا سگریٹ پیتے ہو؟ کہا کہ اگر آپ مزید پیو گے تو کینسر ہو جائے گا، سگریٹ بند کرو، آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ اگلے دن دوست کی شادی میں گئے، دوست کی شادی میں دیکھا شام کو وہی ڈاکٹر جس نے منع کیا تھا خود سگریٹ پی رہے۔ سوال ہی ہے علم ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کہے گی یہ ڈاکٹر ہے، عالم ہے، علی کہتے ہیں جاہل ہے، کیونکہ اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا۔ اگر تو کسی کے نقصان کو جانتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، اگر تو جانتا ہے یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے لیکن تو عمل نہیں کر رہا، تو جانتا ہے جس کے سینے پہ سوار ہے یہ حسین کا سینہ ہے، پر تو عمل نہیں کر رہا، معصوم فرماتی جاہل ہے۔ جاہل مطلب یہ بے عقل ہے، جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں۔ اہل بیت جب بھی جس کو جاہل کہتے تھے اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے، نہ کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اردو کا محاورہ ہے نا، پڑھا لکھا جاہل، سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو فرمایا اے انسان، تمہاری قدر و قیمت تمہارے جسم کی وجہ سے نہیں ہے، اس پہ ناز نہ کرنا تو زیادہ کھاتا ہے،
اس پہ ناز نہ کرنا تیرے قوت بازو زیادہ ہے، اس پہ ناز نہ کرنا تیرے بچے زیادہ ہیں، اس پہ ناز نہ کرنا تمہارا چہرہ حسین ہے، اس پہ ناز نہ کرنا تمہاری آواز حسین ہے۔ میں نے آواز پرندوں کو بھی دی، میں نے آواز بلبل کو بھی دی، میں نے حسن اس ہستی کو بھی دیا، میں نے حسن مور اور طاووس کو بھی دیا۔ حسن بہت ہے، حسن پہ ناز نہ کرنا۔ جس چیز کی وجہ سے میں نے تجھے کائنات کا حاکم بنا دیا کہ اتنا طاقتور گھوڑا تیرے کہنے پہ زمین پہ چلتا ہے، اتنا طاقتور اونٹ تیرے اشاروں پہ ادھر اور ادھر جاتا ہے، یہ ہواؤں کو تو چیرتا ہے جہاز بنا کے، کبھی دریاؤں کے پانی کو چیرتا ہے سفینے بنا کر۔ تو جانتا ہے تو کائنات کا حاکم کیوں ہے؟ جسم کی وجہ سے نہیں، عقل کی وجہ سے، اسی ماتھے کی وجہ سے تو کائنات کا حاکم بن چکا ہے۔ تبھی فرمایا اگر ظالم کے ساتھ ہاتھ ملائے شاید معاف کر دوں، کسی ظالم کے گھر چلا جائے شاید معاف کر دوں، پیٹ میں لقمہ حرام ڈال دے توبہ کرے شاید معاف کر دوں، لیکن ایک خطا معاف نہیں کرتا۔ تو ہر چیز ہر کسی کے سامنے جھکا تو سکتا ہے، لیکن جس چیز کی وجہ سے تو اشرف المخلوقات بنا وہ تیرا دماغ ہے، اس کو میرے علاوہ کسی کے در پہ نہ جھکانا۔ یہ گناہ کبیر ہے، یہ عظیم پیشانی اگر کسی عظیم کے سامنے جھک سکتی ہے وہ تمہارے رب کا دربار ہے۔